فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم تافه البلاء والوباء والقحط والرزق والعلم جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلم تسلیما۔ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم چوتھے پارے کا ابتدا کریں گے۔ لن تنالوا البر، اس کا جو تھیم ہے امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل، چوتھے سپارے میں ہمیں ملتا ہے۔ چوتھے سپارے میں ہمارے لیے بہت سے چیلنجز ہیں۔ ہم سب ہر پارے کو اگر ایک سیڑھی سمجھیں تو قرآن پاک خوبصورت پیغام دے رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ اللہ کی شان بلند ہے تو اس کے ماننے والوں کی شان بھی بلند ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ باعزت باپ کا ہی باعزت بیٹا ہوتا ہے۔ لائسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو قدر نہ ہو تو اللہ کی قدر ہے تو مسلمانوں کو قدر جاننی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اللہ کی شان بلند ہے تو اس کے ماننے والوں کی شان بھی اسی طرح بلند ہوگی۔ اور اس بارے میں دوسرے گروہوں کا ذکر ہے اور کچھ اختلافات کا ذکر ہے، خرچ کرنے کی تلقین ہے، اور دل پر بوجھ پڑتا ہے تو اللہ کی صفات کا ذکر کہ کس کے لیے کس کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت ہے۔ آیت الکرسی، انفاق فی سبیل اللہ اور 4 ممکن صورتیں ہیں خرچ کی۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، اللہ کی پہچان نہیں ہے تو اپنی بھی نہیں ہوگی، اور سورۃ آل عمران میں اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ تم میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا۔ اس صورت میں سورۃ آل عمران میں عیسائیت کے باطل نظریات کا بھی رد ہے، اور چنے ہوئے لوگوں کی بات ہے، حضرت مریم کی اور اس کی ماں حنا کی۔ اس میں اسلام کی قدر کروائی گئی۔ اتنا زیادہ یہ لفظ کیوں ہے؟ قل هو المسلمون، اکائی، مسلم اکائی ہے، ایک یونٹ ہے۔ خالق اور مخلوق کا آپس میں تعلق ہے۔ رزاق اور مرزوق، جس کو یہ سمجھ نہیں آتا تو نماز مشکل ہو جاتی ہے اور روزے تو ناممکن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خالق اور مخلوق کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں، آج تو ان کی نوبت زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ امت مسلمہ جب بھی امت وسط کے تقاضے پورے کرے گی تو من پسند چیز دینا پڑے گی۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی من پسند سب نہیں دینا، کچھ دینا پڑے گا۔ اس کا ربط سائیکولو دوسرے پارے سے ملتا ہے۔ اس پارے کا امت ایک باشعور امت مسلمہ کا ایک باشعور شخص ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اور لوگوں کے لیے 97.5 ہے، 2.5 صرف اللہ کے نام پہ لگا دو، لیکن امت مسلمہ کا ایک باشعور شخص 97.5 اللہ کی راہ پر لگا دے گا اور 2.5 وہ اپنے لیے بچا ہوا چھوڑ دے گا۔ یعنی کہ بچا کچا اللہ کے لیے نہیں لگانا، بچا کچا اپنے لیے رکھ لینا۔ قتل یا موت، اللہ کے راستوں پر لگے، نہ کشنوں پر نہ چونوں پر لگے، پہلے ہی بہت آئی ہمارے پاس، ہماری نسلیں اس میں گزارا کر لے تو بہت ہے۔ پہلے رکوع میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں رکاوٹوں کو دور کر دو۔ رکاوٹ کیا ہے؟ ہماری من پسند چیز ہماری رکاوٹ ہے۔ اللہ اور اس کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو خود سے دور کرو۔ اپنے اور اللہ کے بیچ آنے والی تمام من پسند چیزیں سب کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ آپ ان کو ہٹاتے جائیں گے، قرب بڑھتا جائے گا۔ اللہ سے قرب کا ذریعہ پہلے حصے میں اہل کتاب کا ذکر آیا ہے، دوسرے حصے میں امت مسلمہ کے لیے
جس طرح سورۃ بقرہ میں تھا بالکل اسی طرح سورۃ آل عمران کی ترتیب ہے. جب مسلمانوں کی نظریں اللہ پر لگیں گی تو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم پر کرے گا تو پھر سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. یہ دو باتیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہیں. پہلی بات ہے من چیز کو اپنے آپ سے دور کر دو، اللہ کا قرب بڑھ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نظریں اللہ پر لگا دو تو زندگی کے ہر فیصلے اللہ کے حکم پر ہوں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے. بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک کام کرنا ہے، خود بھی مسلم بن جائیں، اپنی نسلوں کو بھی اسلام ڈال دیں. عورت ماں بیٹی ہونے کے ناطے سے ہمارا اس دور میں اتنا ہی کردار ہے. آنے والی صدی میں وقت بدل جائے گا، ہم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں نے کیا کیا کام کیے. آج اس دور میں 2021 میں آج 2021 میں یہ صدی اور پچھلی صدی عورتوں کا وہ کام کرنے کے ہیں جس کے نتیجے میں عمر فاروق پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال فرماتے تھے اے عورت پھر قرآن اٹھا کیونکہ تیرے قرآن پڑھنے نے عمر کے دل کی حالت بدل دی. بالکل یہی کام اب بھی کرنا ہے. اپنی نسلوں کو اللہ سے جوڑ دو. پہلے خود جڑنا پڑے گا. اولاد کی محبت کے نام پر ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں. خرچ صرف چونا چاندی نہیں ہوتا، سب آسان کام مال خرچ کرنا ہے. نوٹ اٹھا کر دیے یہ بڑی بات نہیں ہے. سب سے مشکل جو دینا ہے وہ اپنے آپ کا دینا ہے. انی للہ، میں اپنے اللہ کے لیے. ہماری سکلز، ہماری خوبیاں، ہماری وقت اور سب سے بڑھ کر ہماری اولاد اللہ ہی، صرف اللہ کی ہے. اللہ کے نام پر دینے والے لاکھوں ہیں، پیسہ بہت ہے. کپڑے تن ڈھانپنے کو مسجد مدرسے میں پیسے دیتے ہیں. میں اللہ کی راہ میں لگ جاؤں، میں اللہ کی راہ میں لگ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سوال سمجھتے ہیں. خود اللہ کی راہ میں ہم لگ گئے تو کیا ملے گا؟ خود کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے. سوچ پسند ناپسند اللہ کی مرضی کی ہو جائے. کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی سب میرے اللہ کے لیے ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ریزسٹنس چھوڑ دو، اپنی چوائس کو میری چوائس بنا دو. جب آپ اللہ کے بنتے ہیں تو ایک ایک چیز اللہ کے راستے پہ لگتی ہے. سوچیں کہ میں ایک ناکارہ سی عورت ہوں، تو خرید کر انمول کر دے، ورنہ میں تھی ہی کیا چیز. ہماری قیمت دنیا میں کبھی نہیں لگے گی، جو اللہ نے لگانی ہے. طریقہ میرا فرض ہے، ٹھیک ہے میں کرنا چاہتی ہوں، میں کیا کروں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی بات، اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ میں کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو اللہ کے راہ میں لگانے میں کیا کروں. تو پہلی ہماری سیڑھی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک. پہلی سیڑھی، پہلا انعام اسلام کے لیے قم فان سے. دوسری بات، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قرآن کھولنا ہے، خود سیکھ لے. اس کے بعد قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو بھی ساتھ ملاتی جائیں. خود کو بچائیں گے تو ہی گھر والوں کو بچائیں گے. انشاءاللہ آپ کے بچے پھر شوہر اور بہن بھائی آپ کے نقش قدم پر آ جائیں گے. حضرت موسیٰ اپنے پیچھے دیکھا کرتے تھے کہ قوم آ رہی. جب آپ سچے دل سے ہوں، غلطی سے باز آ جائیں، کچے کچے قدم لے کر پیچھے دیکھیں. پوری نسلوں کو اسلام کی راہ پر لانے کی ضرورت ہے. بچے بھی آ جائیں. ماں کا دل اٹکا رہتا ہے بچے کے ساتھ. اللہم انی اسألک حبک، محبت وہ ہے جس کے بعد قربانیاں کرنی ہے. شوق بن جائے، قربانی کرنا ہمارا شوق بن جائے. اور آیت نمبر 95 کہ سچ آ گئی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم کے دین پر یک طرفہ ہو جائے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. دل گواہی دے، عمل کرنے والے حنیف یک طرفہ ہو جائے. ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے جب تک وہ فوکس نہ ہو وہ گاڑی نہیں ڈرائیو کر سکتا. اور حنیف کا مطلب ہے فوکسڈ ہو جانا. اگر ہم اپنی زندگی گاڑی چلانی ہے تو فوکس ہو کے چلانی پڑے گی. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. کائنات کی شجر و حجر للہ ما فی السماوات ما فی الارض. اللہ کی تقدیر کائنات کو ہر شے قبول کر رہی ہے. اللہ کی تقدیر کو کائنات کی ہر شے قبول کرتی ہے خوشی سے. اور انسان اللہ کے صرف احکامات ہی کی پابندی نہیں کر پا رہا. رضیت باللہ ربی، کہ میں اپنے رب کے لیے راضی ہوں. خانہ کعبہ کی سیڑھی
پہلا مدرسہ، پہلی عبادت گاہ، کعبہ کا خلاف، زمزم، یہ سب چیزیں بابرکت ہیں۔ کبھی سیرت پڑھ کر دیکھیں، حدیث کا دورہ کر کے دیکھیں۔ آج ہم نے یہ رسمی دین بنا دیا ہے، معذرت کے ساتھ یہ سب چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا یہ رسمی چیزیں ہیں۔ آج میں ہم وہاں جائیں تو ہدایت لے کر آئیں تو بڑی بات ہے۔ وہاں جائیں تو ہمیں ابراہیم یاد آئیں، وہاں جائیں تو ہمیں محمد کی گلیاں یاد آئیں، گلیوں میں ابو بکر و عمر یاد آئیں۔ علم دوست بننا ہے انشاءاللہ، ہجرت کریں، قربانی کریں۔ جب ہم سیرت پڑھ کے مدینے کی طرف جائیں گے تب ہمیں ہدایت کا صحیح رستہ ملے گا، تب ہمیں ان کے قدموں کے نشان بھی مبارک لگیں گے۔ اللہ کو بہت قدر کرنی آتی ہے۔ آیت نمبر 97 میں دیکھیں، اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یہی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا طاقت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا خدا بھی اہل علم سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان کے قدموں کے نشان بھی مبارک کر دیے۔ اللہ اتنی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے سٹینڈ لیں، گھر بار پیچھے کیا، اللہ کے لیے ہجرت دی، قربانیاں کی، کتنی قدر کی، وہی اللہ آپ کے قدموں کی بھی، آپ کے قدموں پر بھی فرشتے بھیج دے گا۔ علم کے راستوں پر، علم کا سفر، آپ کا آنا، اللہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پریشانیاں سکون میں بدل جائیں گی، گھبراہٹ امن میں بدل جائے گی۔ ادھر ادھر زندگی میں اپنے آپ کو ہم نے ڈول رکھا ہے، ایک مقصد ملنے والا ہے ہماری زندگی کو، اور یہ پہلا فیصلہ ہے، اور یہ ہمارا پہلا فیصلہ ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں۔ اور میں تو سر سجدے سے نہ اٹھاؤں تو میرا حق ادا نہیں ہوتا۔ للہ ابراہیم نے کہا تھا سنتالیس میں ہمیں فرضیت کا حکم ملتا ہے، گھر کی فکر، شادیوں کی فکر، اس طرح سے ہم اپنے فرض سے صبح دوش ہو رہے ہیں۔ گھر تو 10 بار بنا لیں گے، اور آیت نمبر 101 میں اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو، سب کے ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ 103 میں there is no more room for تفرقہ بازی، گروہ بندی، مسلک پرستی اور جمع بازی۔ دل کو جوڑ دیں، آپس میں سارے مسلمانوں کے دل کو جوڑ دیں، ایسی ایک رسی تیار کریں، اور وہ رسی کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس رسی کو کھلا کر لو، سب کو گنجائش دو، کافر اور منافق اور مشرک کے فتوے نہ لگاؤ، محبتوں کو عام کرو۔ ایک دیندار دوسرے دیندار کو دیکھ کر خوش ہو، اس کا چہرہ کھل جائے، ایک استاد دوسرے استاد کو دیکھ کے کھل جائے، ایک شاگرد دوسرے شاگرد کو دیکھ کے کھل جائے۔ اسی طرح محبتوں کو عام کریں، سیاست کے میدان سے لے کر چھوٹے بڑے میدانوں میں اس کو عام کر دیں۔ اپنے معصوم بچوں کو قرآن کے ترجمے سے جوڑ دیں، چھوٹے بڑے میدانوں میں اس قرآن کا ترجمہ پھیلا دیجیے، رسیاں بنا دیں اس کی، کہ خود بخود اس رسی سے جڑتے ہوئے ہم اللہ سے جڑ جائیں۔ آیت نمبر 104 میں ہے کہ نیکیوں کو حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر۔ امت مسلمہ کو اللہ نے لرننگ کا کام دیا تھا، جہاں مسلمان ہوں گے وہ گندگی نہیں ہوگی۔ جس طرح درخت ہوتے ہیں وہاں آکسیجن ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوتی۔ ہم تو خود پلیکٹ ہو گئے ہیں، ہم کہاں برائیوں سے رکھیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں اس کے بنا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو اللہ معاف کرے، کہاں کہاں کے سمبلز ہو گئے ہم پہ، ہر برائی ہی مسلمانوں پر، تو اللہ ہمیں دعوت دینے والا بنا دے۔ 113 تھام لیجئے، رکوع نمبر 2 کا تھیم ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابناک کا سفر۔ ابن عباس کا قول ہے
کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا کفر نہ کیا جائے۔ یہی مقصد ہے میرے آپ کے قرآن پڑھنے کا، کہ قرآن کو پڑھنے سے ہمارے اندر سچ بولنے کی عادت پیدا ہو جائے، بہادری آئے، بزدلی نکل جائے، امانتوں کی حفاظت، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، امانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جو قومیں عروج پر ہیں وہ یہ خوبیاں رکھتی ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور 106 کا جو تھیم ہے فرقہ بازی، فرقہ بازی ہے کہیں اور کہیں ذات، کیا زمانے میں بھبنے کی یہی باتیں ہیں محالی کا۔ اور رکوع نمبر 3 میں مسلمانوں کا مسئلہ غیر مسلموں سے محبت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو دوسرے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اپنا پیغام آگے بھیجنے کے لیے۔ انسانیت کی محبت بلکہ مروبیت نہیں ہونی چاہیے۔ مسائل تو ہم اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور اللہ کا ڈر، وَاعْتَصِمُوا تقویٰ، لا تفرقوا تصبروا، شرمندہ نہیں ہونا، پورا یقین رکھنا ہے آپ کا رب آپ سے بڑا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں 4 باتیں سکھائی گئی، وَاعْتَصِمُوا تقویٰ، لا تفرقوا تصبروا۔ رکوع نمبر 4 میں غزوہ احد کا پس منظر ہے، آج کے دور کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اس دور کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ مکہ کا کیا تھا؟ دین کا کام نہیں ہو رہا تھا، دین پر غصہ تھا۔ مدینے میں اپنے لوگ ہیں، دین کا کام ہو رہا تھا۔ مذہبی گروہ بندی، بنی اسرائیل لوگوں کی صحت چاہیے تھی، مذہبی گروہ سے مل جائے گی۔ اور آیت نمبر 122 میں توکل کی بات ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو پہ لڑتا ہے سپاہی۔ اور 125 پہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ ایمان کی حرارت آگ کی حرارت سے زیادہ تھی، نمرود کی آگ سے۔ 128 غزوہ احد بہت مشکل دن تھا، اسی طرح طائف کا دن۔ ابن عباس سے روایت ہے، غزوہ احد کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے منہ سے خون پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، اس کے دانت توڑ دے، جبکہ وہ انہیں اپنے رب کی طرف بلا رہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی تھی مال کی محبت کی وجہ سے۔ ایک سو 13 اللہ کے عہد پر قائم رہنا ہے، جو وعدہ کیا اس پہ قائم رہنا ہے۔ 114 بھلائی کی دعوت دینی ہے۔ 123 اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 142 اللہ کے نام میں جہاد کرو، جہاد کرو، جدوجہد کرو۔ 145 آخرت کے بدلے کے لیے کام کرنا ہے، یعنی دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں سکون ملے گا، خوشی ملے گی، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے سمٹے گا نہیں۔ 150 اللہ کو حامی و مددگار بنانا ہے۔ 160 اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ 187 کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں اس طرح پھیلائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، گراس روڈ تک اس کتاب کو پھیلانا، یعنی کہ جڑوں تک پانی دینا پڑے گا۔ ہم گھر کی ماسیوں کو، بچوں کو، جہاں جہاں تک ہماری اپروچ ہے، ہم تعلیم قرآن کی تعلیمات کو پھیلا دیں، جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ طائف تک پیدل چل کے گئے، آج ہمارے پاس کاریں ہیں، کاریں پہ ہم اس پہ بھی نہیں جائیں گے، پیدل تو دور کی بات۔ آیت 200 میں صبر کرنا ہے، ایک دوسرے سے صبر بے مقابلہ کرنا ہے، اہل ایمان سے مضبوط رابطہ قائم کرے۔ مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، سود۔ اسلامک اکنامک بنانے اور سمجھنے کی تعلیم دینی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے دعا کی، معاشی اصطلاحات کا کام
لینا ہے. اس کے لیے ہمیں سود کے کاروبار کو بہتر کرنا پڑے گا. سود نہیں چلے گا. اسلام کے معاشی نظام حضرت عمر نے پیش کیا تھا اور ایک چیک لسٹ ہے 134 میں ہر حال میں خرچ کرنا ہے. اور نمبر 2 کاظمین الغیظ غصے کو پی جانا ہے. نمبر 3 معاف کر دیتے ہیں. اپنا محاسبہ کیجئے کیا میں دوڑ کر چل رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف یا برانڈ کی سیل کی طرف دوڑ ہے ہماری امت کی ماؤں بیٹیوں کی دوڑ کدھر ہے. ٹیلر پالر بوتیک آج ہم لوگوں کے بھی پیارے نہیں رہے. اللہ کے پیارے دور کی بات ہے. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ایک مسلمان اپنے کردار سے ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے. ایسی نیکیاں پیدا کرنی ہے. نیکی کا عکس ہماری چال میں ظاہر ہوتا ہے. حضرت علی اپنے ایک شخص نے حضرت علی کے منہ پر تھوکا تو آپ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. اس کا جواب نہیں دیا. تو پوچھا کہ آپ نے واپس جواب کیوں نہیں دیا, اس کو لڑا مارا کیوں نہیں واپس؟ تو فرمایا غصے کا بدلہ میں اپنے لیے نہیں لوں گا اور میں تجھے دین کے لیے ماروں گا, اپنے لیے نہیں ماروں گا. تو آج ہمارے اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے کہ ہم اپنے لیے بدلہ نہ لیں, اپنے لیے چھوڑ دیں, اپنے لیے صبر کرنا سیکھیں, لیکن دین کے لیے ہم صبر نہیں کریں گے. ایک روایت میں ہے کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا, صفائی کروائی. اور تو اس کے جواب میں جب صحابہ نے پوچھا کہ اس طرح آپ نے اس کو کس لیے کچھ نہیں ہوگا, سب اچھے ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا کون؟ ڈاکٹر ان صحت مندوں کے لیے ڈاکٹر نہیں ہوتے, بیماروں کے لیے ہوتے. نماز کردار کی نماز ہے. بال بڑا میں اقبال بڑا اب دستک ہے من باتوں سے موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا. خود دعویٰ کرتے ہیں اور عمل بھی کیجیے. 187 کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں اس طرح پھیلانا جسے اس وسلم نے پھیلایا تھا. یہ بات اور سورۃ النساء آگے شروع ہو گئی ہے. تو اللہ تعالی سے ڈر کر معاشی معاملات کی اصلاح کرنا ہے. جب تقویٰ نہ ہو تو بندوں کے حقوق نہیں ادا ہو سکتے. جب ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہوتا تو ہم ایک اچھا شوہر بن ہی نہیں سکتا, ہم ایک اچھی بیوی بن ہی نہیں سکتے جب ہمارے اندر تقویٰ نہ ہو. سورۃ النساء کا جو مین ٹاپک ہے وہ تقویٰ ہے. 3 باتیں ہیں عمل کی کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, اور دوسری بات ہے عمل بالمعروف نہی عن المنکر, اور تیسری بات اپنی محبوب شے چیز کا انفاق کر دینا ہے. اور دعا ہمیں سے ملتی ہے کہ ایک پکار لگا کر اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے کہ لوگوں میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلاتا, میں تمہیں اللہ کے لیے بلاتا ہوں, بچ جاؤ, آگ سے بچ جاؤ گے اور نیکیوں کے ساتھ. جو امت مسلمہ جو اس مطلب مسلمہ کا حل اس سپارے میں ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. ٹھیک ہے.